الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذاتی علم و فضل سے سرفراز کیا، بلکہ بڑھاپے میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ یعقوب وہی ہیں جن کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی ایک عظیم الشان قوم بنی، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی اٹھائے گئے، بلکہ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے، ابراہیم کے بعد حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انہی کی نسل میں نبوت اور پیغمبری لکھ دی۔ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وہ دنیا کے لیے آدم ثانی ہوئے۔ اس آیت میں جو دو نبیوں کا ساتھ ذکر آیا ہے ان میں بھی مناسبت ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہری ملک و سلطنت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، جبکہ اگلی جوڑی جو اس آیت میں آئی ہے ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان میں خاص مشابہت یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت مصائب اور شدائد آئے، اور انہوں نے ان مصائب اور شدائد پر صبر فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قریبی تعلقات کی نسبت جو ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور تمام تر جد و جہد میں ایک دوسرے کا انہوں نے ساتھ نبھایا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بطور اپنے وزیر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔